پارہ نمبر 2 آیت نمبر 186۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ احل لکم، حلال قرار دے دیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام الرفث، روزوں کی راتوں کو جمع کرنا، پہنچنا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کی طرف، ہن لباس لکم، وہ بیویاں لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے، علم اللہ، جانتا ہے اللہ، انکم کنتم تختانون، کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کے ساتھ، فتاب علیکم، پس وہ رجوع ہوا تم پر، وعفا عنکم، اور اس نے درگزر کر دیا تم سے، فالآن باشروہن، پس اب تم جمع کر سکتے ہو ان کے ساتھ، وابتغوا، اور تم تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، وہ جو لکھا یا فرض کیا یا مقرر کیا اللہ نے تمہارے لیے۔ ابتدائے اسلام کے اندر مسلمانوں کا روزہ اہل کتاب کی طرح تھا، 24 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا تھا، صرف اجازت اتنی تھی کہ مغرب کے بعد سونے سے پہلے جو کچھ آپ کھا سکتے ہیں کھا لیں، جو بندہ اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے چلا جائے، لیکن اگر ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی، سو گیا، اب دوبارہ اس کے لیے کھانا پینا، نفسانی خواہشات، کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑا مشکل کام تھا، یہ لمبا چوڑا روزہ ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی تھے، مشقت والا کام کرتے تھے، شام کے وقت گھر کے اندر آئے، افطاری کا وقت تھا، گھر میں پہنچے، بیوی کچھ کھانا بنا نہیں سکی، لیٹ ہو گئی، انہوں نے کہا آپ ذرا انتظار کریں، میں آپ کے لیے کچھ بنا کے لاتی ہوں۔ یہ صحابی چارپائی پہ لیٹے کہ چلیں کچھ بنا کے لاتی ہے تو میں کھاؤں گا۔ یہ بھی انتظار کر رہے تھے، بیوی کے آنے میں تاخیر ہوئی، ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ جیسے ان کی آنکھ لگی تو ظاہر ہے شریعت کی طرف سے روزہ شروع ہو گیا۔ ان کی جب آنکھ کھلی تو نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے، اور روزہ شروع ہو گیا۔ اب پہلے دن کے بھی بھوکے ہیں، پھر رات کے بھی بھوکے ہو گئے، اگلے دن پھر روزے کے عالم کے اندر حالت غیر ہو گئی، بدن کے اندر کمزوری ہوگی بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ فلاں صحابی ہیں اور ان کا روزہ ایسے اگلے دن کا شروع ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ تب اللہ رب العزت نے یہ والی آیتیں اتاری، اور ان آیتوں کے اندر واضح طور پر حکم دیا کہ اب رات کو تمہارے لیے مکمل حلال کر دیا گیا ہے، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور اپنی بیویوں کے قریب بھی جا سکتے ہیں۔ تو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اس آیت مبارکہ میں رمضان کی راتوں کے اندر بھی عام نارمل راتوں کی طرح رات گزارنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ساتھ یہ بتایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بہت پیاری ایک تعبیر میاں بیوی کے رشتے کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ عورتیں یہ تمہارے لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ لباس کے کافی سارے مقاصد ہوتے ہیں، ایک مقصد لباس کا اپنے اندر بدن کا ننگیج، اپنی شرمگاہ، یہ چھپانا بنیادی مقصد ہے۔ لباس کے ذریعے سے ہم اپنے عیوب بدن کے اندر کے چھپا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کے آپس کے اندر اتنی گہرائی اور مضبوطی ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں وہ چھپا سکیں۔ لباس کا مقصد جو ہے زیب و زینت بھی ہے، انسان اس کے ذریعے سے خوبصورتی حاصل کرتا ہے۔ میاں بیوی کی زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی خوبصورتی بنے، ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت بنے، ایک دوسرے کی مضبوطی کا ذریعہ بنے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو چھپا لیں، ایک دوسرے کی بات کو چھپا لیں، نہ کہ دوسروں کو بتائیں۔ اپنے بدن کے ساتھ کپڑا لگ رہا ہے، جس طرح مرضی لگ رہا ہے، انسان برداشت کر لیتا ہے،
لیکن اپنے زخم کے اوپر اپنے بدن کے اوپر کوئی دوسرا کیچڑ اچھالے تو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک مرد کو اپنی بیوی کے معاملات میں اتنا ہی محتاط ہونا چاہیے کہ اس کی عزت کا خیال اپنے معاملات کے ساتھ تو جیسے مرضی کرے، لیکن اتنی کمزوری کبھی نہ دکھائے کہ وہ اس کی بیوی کے اوپر یا اس کے شوہر کے اوپر کوئی دوسرا اس کے اوپر کیچڑ اچھالے اور اس کو پرواہ بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ جانتے ہیں، اس کمزوری کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے ذمے جو 24 گھنٹے کا روزہ بن جاتا تھا ایک طرح کا، اگرچہ مغرب سے لے کر سونے تک کی اجازت تھی کھانے پینے کی، لیکن یہ جو لمبا جب وقت ہو جائے، اس لمبا وقت ہونے میں جو کمی کوتاہی تم سے ہو سکتی تھی، اللہ رب العزت اس کو جانتے تھے، لہٰذا اس کمی کو دیکھ کر اللہ نے تمہارے اوپر درگزر کیا اور تمہیں اجازت دی۔ اب فالآن باشروہن، اب آپ لوگ مباشرت کر سکتے ہیں۔ مباشرت کرنے کا بنیادی مقصد وابتغوا ما کتب اللہ لکم، یہاں پہ ذکر کیا۔ مباشرت ٹھیک ہے کہ فطری ضرورت ہے انسان کی، اللہ نے ہر ایک بشر کے اندر رکھا ہے، اس میں ایک طبی لذت طبی سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں بنیادی مقصد وہ رزق حاصل کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے ملاپ کے ذریعے رکھا ہے۔ اور وہ ملاپ کے ذریعے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ انسان جب بھی اپنی بیوی کے قریب جائے تو بنیادی مقصد یہی ہے، اس لیے دعا بھی یہی ہے نا، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ جو کچھ ہمارا مقدر ہے نا وہ مقدر ہمیں عطا فرما دے۔ ہاں انسان اپنی ضرورتوں کے تحت بندہ کبھی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے بچے چھوٹے ہیں اور بچوں کے چھوٹے ہوتے ہوئے مجھے تھوڑا وقفہ کر لینا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ بنیادی مقصد اس کے اندر وہی ہو۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتے ہیں نا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کل قیامت والے دن دوسری امتوں کے اوپر فخر کروں گا اس وجہ سے کہ میری امت تعداد کے اندر زیادہ ہوگی، لہذا وقفے کے پیچھے اتنا پڑ جانا کہ اولاد کا بالکل نسل کشی کر لینا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، شریعت کا یوں سمجھ لیں کہ روح کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب شادی کرو نا تو ایسی عورت سے ایسی عورت کو تلاش کر کے شادی کرو جو کیا ہو، محبت کرنے والی بھی بہت زیادہ اور بچے بھی زیادہ دینے والی ہو، تو جس کے اندر اولاد کی صلاحیت زیادہ ہو، ایسی عورت سے شادی کی جائے۔ یعنی مقصد شریعت کا یہی ہے کہ نیک صالح اولاد کو طلب کیا جائے۔ اس میں بہت زیادہ مقاصد ہیں۔ نیک صالح اولاد آپ کی اگر آپ تربیت کر لیتے ہیں تو آپ کی وہ دنیا کے اندر بھی نیک نامی کا سبب بنتی ہے، اور دنیا کے اندر سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ فرمایا گیا نا انسان جب دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے اعمال کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، صرف 2 دروازے ایسے ہیں جو اس کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو صدقہ جاریہ ہے، جو اپنے ہاتھ سے کوئی صدقہ جاریہ بنا گیا، کوئی مسجد بنا گیا، کوئی مسافر خانہ بنا گیا، کوئی یتیم خانہ بنا گیا، اپنے ہاتھ سے کسی بچے کو حافظ قرآن بنا گیا، کسی عالم کی معاونت کر گیا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو مستقل چلتی رہیں گی، مرنے کے بعد بھی اکاؤنٹ کھلا رہے گا۔ یا پھر کیا ہے، نیک صالح اولاد ہے، آپ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن اولاد آپ کی موجود ہے، وہ نیک اعمال کر رہی ہے، تو نیک اعمال کا ذریعہ آپ کو مفت کے اندر دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔ عام طور پہ انسان اپنی اولاد کو دنیاوی اعتبار سے رزق کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہر ماں باپ کے دل میں آج کل یہی ہے، یہ میرا بچہ ہے جی، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، یہ میری اولاد ہے جی، میں اس کو پڑھا دوں کیا ہو جائے گا، کل اس کی اچھی نوکری لگ جائے گی، یہ اپنے لیے بھی کمائے گا، ہمیں بھی کما کے کھلائے گا۔ والدین نے بنیادی مقصد اپنی اولاد کا یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس یہ ہمیں کما کے کھلائے گی، آج اس کی اتنی نوکری کی تنخواہ ہے 10,000 روپے، کل یہ 50,000 ہو جائے، پرسوں یہ 1,00,000 روپے کمائے تو جناب والا اس کو اچھی نوکری مل جائے، یہ 2,00,000 روپے کمائے، بڑھاپے میں خود بھی بیٹھ کے کھائے گا، ہمیں بھی بٹھا کے کھلائے گا۔ بنیادی مقصد والدین نے یہ سمجھا ہوا ہے اولاد کا، حالانکہ اولاد کے عطا کرنے کا اللہ رب العزت کی جانب سے اور شریعت کی جانب سے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ان کو صرف پیسے کمانے کی مشین بنائیں، نہیں، اولاد کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ خود حلال کھائیں اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ آپ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں، ایک جگہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اولاد کے ذریعے سے آپ پیسہ کماؤ،
اولاد کا ذکر جہاں بھی آیا ہے اس کے ساتھ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ جوڑا ہے کہ یہ آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ آپ ان کی تربیت ایسی کریں، آپ ان کو نیک ایسا بنائیں، آپ ان کو زندگی کے جینے کے آداب ایسے سکھائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی آخرت والی زندگی میں یہ آپ کا سہارا بنتے چلے جائیں۔ اس لیے یہاں پہ اللہ رب العزت یہ فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ، اب تلاش کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا دینے والا جو خزانہ ہے نا وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یہ کسی پیر کے پاس، فقیر کے پاس، کسی کی چوکھٹ پہ جانے سے نہیں ملتا ہے، یہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اور تلاش کی صورتیں ظاہری ذریعہ میاں بیوی کا ملاپ ہے اور باطنی ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اللہ ہی سے مل سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مل سکتا۔ ایک اور بات چونکہ شرعی مسئلہ ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ملاپ کے ساتھ ذکر کیا اولاد کا۔ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے